السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو یشمیر ٹاک میں۔ میں ٹھیک الحمدللہ، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسی کہانی لے کے آیا ہوں جو چند لمحوں میں ایک بہت بڑا سبق دے گی آپ کو۔ ایک ایسی کہانی جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے سامنے کئی مرتبہ رونما ہوتی ہے، لیکن ہم ان کہانیوں سے سبق اندوز نہیں ہوتے۔ تو چلیں، سسپینس بڑھانے سے بہتر ہے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، چٹپٹا، مزیدار، خوبصورت اور لذت والا۔ بریانی تو کھائی ہوگی، بریانی سے اعلیٰ ہے یہ۔ تو یہ تو ہو گیا مذاق۔ تو بات کرتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کو جنگل میں ایک شیر کا بچہ ملتا ہے جو کہ بہت بہت زخمی ہوتا ہے۔ وہ اس شیر کے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، لیکن اس کی جو زوجہ ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، وہ اس کو روزانہ یہ طعنہ دیتی ہے کہ تم یہ جو شیر کے بچے کو لے کے آئے ہو، ایک دن یہ ہمارا گھر برباد کر دے گا۔ لیکن وہ اپنی بیوی کی باتوں کو دفع کر کے اس شیر کے بچے کی، جو کہ آنے والے وقت میں خود ایک شیر ہونا تھا، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بیٹوں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر اس سے پیار کرتا ہے، بہت زیادہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا، اس کو اپنے ساتھ سلاتا، اس کی ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا، اور اس پر وہ کسی قسم کا کوئی جنگلہ نہیں رکھتا، اس کو قید نہیں کرتا، اس کو آزاد چھوڑتا، جہاں جاتا وہ شیر اس کے ساتھ جاتا۔ ایک دن آ گیا، ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ وہ زندگی کا دن اس کو کبھی نہیں بھولنا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا، آج شیر اس کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ آج وہ اکیلا ہی جنگل کی طرف گیا، لکڑیاں کاٹ کر، لکڑیاں بیچ کے شام کو جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ شیر کے منہ میں خون ہے۔ شیر خون خوار نظر آ رہا ہے، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، اس کے پنجے سرخ ہیں جو کسی کے خون سے لت پت ہیں، اور اس کے منہ میں خون ہے۔ اس نے فوراً اندر جا کے دیکھا، اور اس کے ذہن میں وہ بات آئی جو اس کی بیوی اس کو روزانہ کھانے کی طرح اس کے ذہن میں ڈالتی تھی، اور اس کو بتاتی تھی، وہ بتاتی تھی کہ یہ شیر ایک دن تمہیں برباد کر دے گا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے منہ میں خون، وہ گھر جا کے دیکھتا ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کا بچہ مر جاتا ہے، اس کی بیوی مر جاتی ہے، اور بس چارپائی پر بیٹھی ایک چھوٹی سی چاند سی پری وہی زندہ ہوتی ہے، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے، بابا بابا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو۔ اس کا خاندان لٹ جاتا ہے، بس ایک چھوٹا سا چاند بچ جاتا ہے۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ وہ اتنا غصے میں آتا ہے کہ وہ کلہاڑی اٹھا کر شیر کے سر میں مارتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ قسمت! وہ اپنی بیٹی کو اپنے گلے میں لگا کے رو رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کسی خونخوار جانور کے ہاتھوں سے مر چکی تھی، اور اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک دور اس کی ایک اور جاندار اشخاص پر نظر پڑتی ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ پاس 3 بھیڑیے، خونخوار بھیڑیے پڑے ہوتے ہیں، جو مرے پڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ یہ شیر، یہ تو میرا رکھوالا تھا، اسی نے ان 3 بھیڑیوں کو مار کر میری بیٹی کو بچایا۔
بجا کہ اس کی بیوی اس کا بچہ مر چکے تھے، لیکن شیر نے تو وفاداری دکھائی تھی، اس کے پلائے ہوئے دودھ کا بدلہ دیا تھا۔ لیکن وہ جو بدگمانی اس کے ذہن میں زہر کی طرح روزانہ اس کی بیوی اس کو پلاتی تھی، وہ آج بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، اور شیر وفاداری کر کے بھی مر گیا، اس کی بیٹی کی جان بچا گیا۔ تھوڑا سا دیر کر بیٹھا، اگر جلدی وہاں پہنچ جاتا تو شاید اس کی بیوی اور اس کے بچے کو بھی بچا لیتا، لیکن پس منظر کچھ یوں ہوا کہ شیر کہیں دور کہیں نکل گیا تھا، اور واپس جب لوٹ کے آیا تو بھیڑیے اس کے بچے اور اس کی بیوی کو نوچنے لگے تھے، اس کو نوچ رہے تھے، اور اس نے ایک ایک پنجوں کے وار سے ان تینوں بھیڑیوں کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور وہ سامنے دروازے پر ٹھہرا اپنے مالک کی راہ تک رہا تھا اور اپنے گھر کی حفاظت کر رہا تھا۔ لیکن قسمت تو پیارے دوستو، میرے گائز، میرے پیارے عزیزو، مجھے جن کی محبتوں کی بے پناہ ضرورت رہتی ہے، بات کچھ یوں ہے کہ کسی کے لیے بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، ہر واقعے سے پہلے اس کی تصدیق کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار بدگمانی ہمارے اندر اور ہمارے رشتوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ تو پیارے دوستو، بدگمانی نہ پیدا کریں، کوشش کریں کہ جو آنکھوں نے دیکھا ہو اور کانوں نے سنا ہو اس پر یقین کریں، کسی کی باتوں کو ذہن نشین نہ کریں جب تک آپ آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، اور کبھی کبھار تو آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی جھوٹ ہوتا ہے، تو ہر بات کی حقیقت کو جاننے سے پہلے اس پر ایکشن نہ کیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی سب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے میر ہادی کو۔